السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتے ہیں السلام سبھی علیکم حضرات آ ورحمۃ اللہ چکے ہوں گے۔ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری کلاس ہے یہ تیسری کلاس ہے، تیسرا سبجیکٹ ہے جس کا موضوع فقہ اور اصول فقہ ہے۔ فقہ کس کو کہتے ہیں، اصول فقہ کیا ہیں، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، ان چیزوں پر آج ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ برائے مہربانی اپنا مائک کسی کا انمیوٹ ہے۔ اپنے فونوں کو اپنے ہاتھوں سے دور رکھیں مہربانی کر کے۔ فقہ کس چیز کا نام ہے، میں نے آپ لوگوں کو کے سامنے ایک گروپ میں پی ڈی ایف شیئر کی تھی، امید کرتا ہوں آپ نے وہ پی ڈی ایف پڑھی ہوگی۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہوگا وہ اسی کے حوالے سے ہوگا۔ صرف کچھ باتیں یا آپ کہیں کہ کچھ مثالیں جو ہوں گی وہ میں باہر سے پیش کروں گا، باقی انشاءاللہ سارا وہیں سے جو پوائنٹس اس میں بیان کیے گئے ہیں سارا وہی ہوگا۔ تو آئیے ہم اپنی اس کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ فقہ کے معنی عربی میں ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو سمجھنا، انڈرسٹینڈنگ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، جیسا کہ آپ کے سامنے جو سلائیڈ اوپن ہے، جو اس کا دوسرا کالم ہے لیفٹ سائڈ سے، قرآنی رہنمائی کے ضمن میں لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس میں پیش کیا گیا۔ اس آیت کا پس منظر یا مکمل آیت یوں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ آپ ہی لوگوں میں سے، آپ ہی کے علاقے میں سے، آپ ہی کے خاندان میں سے کچھ لوگوں کو آپ چن لیں، ان کا انتخاب کر لیں اور ان کو آپ بھیجیں تاکہ وہ دین حاصل کر سکیں۔ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، وہ دین میں سمجھ بوجھ برائے کرم اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کریں، یہ سارے لوگ میوٹ کر رہے ہیں، صرف اپنا اپنا میوٹ کریں، باقی میوٹ آل اس آپشن پر نہ چھیڑیں۔ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کیا کریں، کچھ لوگوں کو آپ چن لیں، ان کا انتخاب کریں اور ان کو بھیجیں لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر سکیں، اور واپس آ کر جو گھر میں رہنے والے افراد تھے ان کو وہ دین یا وہ سیکھی ہوئی باتیں ان تک پہنچائیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص سے اللہ تبارک و تعالی خیر کرنا چاہتے ہیں، بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اس کو دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو گویا فقہ کا لفظ جو عربی میں استعمال کیا گیا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں سمجھنا۔ گویا فقہ کیا ہے، قرآن و حدیث کو ہم سمجھیں اور اس سے سمجھ کر ہم اپنے مسائل کا حل نکال سکیں، یہ ہے فقہ۔ پھر اس میں تیسری چیز ہے اصلاحی معنی کیا ہے، اصلاحی مفہوم کیا ہے۔ اصطلاحی مفہوم اس کے ہیں قرآن و سنت کے تفصیلی دلائل سے عملی اور شرعی احکام کو جاننے کا نام علم فقہ ہے۔ کہ قرآن و سنت کی جو دلائل ہیں، دلائل کا مطلب قرآن و سنت میں کہ جو جیسے آپ نے کل حدیث کے ضمن میں کچھ باتیں آپ نے سنی تھی، اس میں سے ایک اہم بات تھی کہ جتنی احادیث ہوتی ہیں ان میں جو آپ نے عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ بعض لوگ میسج کر رہے ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے، شاید آپ کی سیٹنگز میں کوئی پرابلم ہوگی، شاید پوری کلاس کو آواز آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے، آپ شروع رکھیں۔ جی، آ رہی ہے آواز؟ دلائل کس چیز کو کہتے ہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل کی کلاس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہوگا صحیح حدیث، ضعیف حدیث، قوی حدیث، متواتر، خبر احاد وغیرہ نام آپ نے سنے ہوں گے۔ یہ کس بنیاد پر آتے ہیں؟ کل آپ کے سامنے کچھ چیزیں آئی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روات کی تعداد، جو راوی ہیں ان کی تعداد
ہر زمانے میں بہت رہی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ راویوں کی تعداد کسی حدیث کو نقل کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس روایت کو نقل کرنے والا فقط ایک شخص ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اس کو خبر احاد ہم کہتے ہیں. یا اسی طرح سے ان روات میں کوئی ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ثقہ نہیں مانتے، مضبوط انسان نہیں مانتے ہیں، جس کو عادل نہیں مانتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس روایت میں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی. اب الگ الگ قسم کی احادیث ہمارے سامنے آئی، الگ الگ قسم کی احادیث ہیں. کس پر عمل کیا جائے گا، کس کو چھوڑا جائے گا، کس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب جن چیزوں کو ہم قابل اعتبار مانتے ہیں انہیں کو ہم کہتے ہیں پھر دلائل. یا اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نص، نون صاد، نص، قرآن کی نص یا احادیث کی نص. تو نص کا مطلب ہوتا ہے دلیل، جس سے ہم مسائل کا استنباط کریں، مسائل کو نکال سکیں. ورنہ ہر حدیث ایسی نہیں ہوتی، ہر قرآن کی آیت ایسی نہیں جس سے آپ مسئلہ نکال سکیں. مثال کے طور پر قرآن کریم میں بھی بہت ساری ایسی آیات ہیں جو منسوخ ہو گئی. یہاں تک کہ مفسرین کا جو اختلاف ہے، کم سے کم جو منسوخ آیات ہیں ان میں سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث رکھی ہیں، جن کو آپ اگلے جو اسباق ہوں گے قرآن کریم کی یا قرآنیات کے جو اسباق ہوں گے ان میں آپ سمجھیں گے اصول قرآن کریم میں، تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ آیات منسوخ ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. تو وہ جو متروک آیات ہیں، جو منسوخ آیات ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تو گویا ان سے مسئلہ بھی ہم جو اخذ نہیں کر سکتے. اب کوئی انسان نے مثال کے طور پر یہ آیت ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ نماز کی حالت میں تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اب کسی نے یہ آیت پڑھی اور اس نے پھر نشہ کرنا شروع کر دیا. کسی نے کہا کیوں؟ وہ جواب دے کہ میں نے سنا، میں نے قرآن کریم میں پڑھا کہ نماز کے وقت نشہ کرنا منع ہے، میں نماز کے اوقات کے علاوہ نشہ کرتا ہوں. تو یہاں سے یہ مسئلہ نہیں نکل رہا ہے بلکہ یہ آیت منسوخ ہو چکی. یا اسی طرح کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، اگر تم میں سے کسی شخص کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے وصیت کو فرض کر دیا ہے. یہ آیت منسوخ ہو گئی. اور منسوخ جو ناسخ اس کا ہے وہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے ہیں کہ ہر ایک شخص کا، ہر ایک جو جتنے بھی لوگ ہیں سب کا حصہ متعین ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حصہ متعین کر دیا تو گویا جو جن کے لیے وصیت کا حکم دیا جا رہا تھا، گویا وہ وصیت والا حکم اب منسوخ ہو گیا. اب کوئی انسان اسی پر عمل کرتے ہوئے کہے کہ میں نے اپنے وارثین کے لیے، ایک وارث یا دو وارثین کے لیے میں نے مزید وصیت کر دی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث بھی لا وصیت لوارث، کہ وارث کے لیے کوئی وصیت انسان کر نہیں سکتا. یہ میں مثالیں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں ساری روایات، ساری جو دلائل ہوتے ہیں، ساری جو اس میں آیات ہوں یا احادیث ہوں، وہ ایسی نہیں ہیں جن سے مسائل استنباط کیے جا سکیں. یہ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس میں یہ چیزیں بہت اہمیت رکھنے والی ہیں. بہرحال ہم آگے چلیں گے، پھر اس پر بات انشاءاللہ اور ہوگی. علم فقہ کا بنیادی مقصد، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ دین کے احکامات کو محض سرسری پڑھانے کے بجائے ان کی گہرائی، حکمت اور مقصد کو سمجھ کر عملی زندگی میں نافذ کرنا. کہ جو قرآن کریم میں، احادیث میں جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، ان احکامات میں ہم صرف سرسری نظر نہ دوڑائیں بلکہ ان میں گہرائی سے ہم دیکھیں ان کے معنی کیا ہو سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ میں ہم آئیں گے. تو گویا یہ بنیادی مقصد ہے فقہ کا کہ جو ہمارے پاس حدیث ہمارے پاس ہوں یا جو قرآن کریم کی آیات ہیں، ان پر ہم غور و فکر کر کے ان پر ہم جو ہے عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. نیکسٹ سلائیڈ میں شاید تھوڑا وقت لگے گا، تو آپ دیکھ لیجئے. اس کے بعد جو اگلی سلائیڈ ہے، چونکہ سلائیڈ ہمارے دوسرے شخص آپریٹ کر رہے ہیں. فقہ کی اہمیت اور بدلتے دور میں اس کی عملی ضرورت، کہ جو فقہ کی اہمیت ہے اور بدلتے دور میں جتنے بھی ادوار بدلتے رہتے ہیں اس میں فقہ کی ضرورت کیا ہے. اس میں کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. سب سے پہلے آپ جو لیفٹ والا اوپر والا ہے، عبادات اور معاملات کی درست ادائیگی. یہ فقہ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو معاملات ہیں، مثال کے طور پر نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، لین دین ہے، باقی جتنے مسائل ہیں، ان کو ہم صحیح طور پر ادا کر سکیں. یہ فقہ کا بنیادی مقصد ہے. دوسری چیز، جدید مسائل کا حل. مثال کے طور پر آج ہم جس دور میں رہ رہے ہیں، سائنس
اور جو ہے اور ٹیکنالوجی مزید دن بدن ترقی کرتی جا رہی ہے. سپوز کرو ہم نے ایک مسئلہ پڑھا کہ وضو میں ہم نے اعضائے وضو کو دھونا ہے، یعنی ہم نے بازو کو دھونا ہے. اب کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے جو ہاتھ ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کیا، دوسرا ہاتھ اس نے لگوا لیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا، اس نے دوسرا ہاتھ لگوا لیا. اب وہ ہاتھ اگر ہم دیکھیں ٹیکنیکلی وہ اس کا ہاتھ نہیں ہے. مائک کے ساتھ جو آپ میوٹ آل کر رہے ہیں ایسا نہ کریں. ٹیکنیکلی وہ جو ہاتھ ہے وہ کسی اور کا ہے، لیکن ہمارے جسم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. السلام علیکم. کلاس کتنے بجے سٹارٹ ہوئی ہے؟ 9:30 بجے. ہمیں تو لنک ابھی شیئر کیے کسی نے. جی اب آگے جوائن کر لیں، یہ کلاس ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اس کو بعد میں سن سکتے ہیں. کائنڈلی آپ اس کو ٹھیک ہے ذرا سر. میوٹ کر لیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہاتھ ہم نے کسی اور کا لگا لیا وہ ٹیکنیکلی میرا ہاتھ نہیں ہے، اس میں میرا ڈی این اے نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہاتھ ہے. کیا مجھے وضو کرتے وقت اس ہاتھ کو دھونا ہے؟ نہیں، میں نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیے. اب وہ جو بال ہیں ان پر مسح کرنے کا حکم کیا ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہم کس سے سیکھیں گے؟ یہ چیزیں ہم سیکھیں گے فقہ ہمارے سامنے ہوگی، کیونکہ قرآن و حدیث میں تو اس کی قسم کی واضح دلائل ہمارے پاس ملیں گے نہیں. اب ان چیزوں کو سمجھ کر جو فقیہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے نئے نئے ادوار میں جو نئے نئے مسائل ہوتے ہیں ان کو بھی پیش کرتے ہیں. جیسے یہاں پر اس میں ڈیجیٹل کرنسی وغیرہ کا بھی ذکر دیا گیا. اسی طرح علم فقہ کا موضوع، علم فقہ کا جو موضوع ہے وہ عام انسان کے اعمال ہیں. جو مکلف انسان ہے، مکلف اس انسان کو کہیں گے، مکلف مسلمان اس انسان کو کہیں گے جو شریعت کو ماننے والا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مجنون نہ ہو، دیوانہ نہ ہو، اور اسی طرح اس کے اندر اس کی عقل تام ہو. یہ ایسا انسان جو شریعت کے احکامات جس پر ماننا لازم ہے اس کو مکلف کہیں گے. خواہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، یہ جو ہے جس بھی اعتبار سے ہو وہ اس کو مکلف کے جو اعمال ہوں گے، چاہے اس کی نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، یا اس کے لین دین، باقی جتنے بھی معاملات روزمرہ آتے ہیں وہ سارے فقہ میں انکلوڈ ہوتے ہیں. اس کا حتمی جو ہدف ہے وہ حتمی ہدف ہے انسانی اعمال اور معاشرے کو اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہو سکے. یہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں آئیں گے. تب تک جو ہمارا حتمی ہدف ہے فقہ کا وہ یہی ہے کہ انسانی اعمال اور معاشرے کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالیں. چونکہ ایک انسان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے، ایک مسلمان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اب اس ہم آتے ہیں کہ جو اسلامی فقہ ہے، اسلامی شریعت ہے، اس کے ماخذ کیا ہیں، یعنی یہ آتے کہاں سے؟ جو ہمارے پاس فقہ ہوگی یہ فقہ آئی کہاں سے؟ بہت سارے آپ نے ایسے سنا ہوگا کہ اعتراضات کیے جاتے ہیں فقہ پر، اور فقہ کے متعلق یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ فلاں امام ہی کی بات ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا شامل حال نہیں ہوتی. تو آپ سمجھ لیجئے کہ جو شریعت جس سے استنباط کا مطلب ہوتا ہے جہاں سے ہم چیزیں لیں، حاصل کریں. شریعت کن چیزوں سے جو فقہ استنباط کرتا ہے وہ نمبر 1 قرآن کریم. یہ سب سے پہلا اور اہم اور حتمی ماخذ ہے. قرآن کریم کی بات جو ہوگی وہ حرف آخر ہوگی. اگر کسی مسئلے میں قرآن کریم میں رہنمائی نہیں ملے گی پھر ہم آئیں گے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سنت رسول کے متعلق آپ نے کل جو ہے سن لیا تھا کہ سنت حدیث ہم کس کو کہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں، آپ کی باتیں، آپ کے فعل کام ہیں، یا آپ کی تقریر جہاں آپ خاموش رہے، کسی صحابی نے کوئی کام کیا آپ نے خاموشی برتی، سکوت برتا، اس کو بھی ہم سنت میں انکلوڈ کریں گے. تیسری چیز اس میں آتی ہے اجماع. اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک وقت میں تمام علماء، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلم علماء ہوں گے وہ سارے کسی مسئلے پر متحد ہو جائیں، اور وہ اس کو ایک ہی مسئلے پر وہ سارے متحد ہو جائیں، جمع ہو جائیں، اور وہ یہ کہیں کہ ہم اس مسئلے کو اس طور پر ہم ادا کریں گے، تو وہ اس کو بھی اجماع کہیں گے. مثال کے طور پر اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. جیسے صحابہ کرام کے دور میں بہت سارے مسائل پر اجماع ہوا. جیسے آپ نے کل ایک بات سنی تھی کہ احادیث کو جمع کرنے کا جو اجماع ہوا کہ ہم احادیث کو جمع کریں گے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اس پر پھر عمل کیا جانے لگا کہ اب احادیث کو بھی لکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے منع تھا، اجماع ہو گیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری اذان جمعہ کے دن جو شروع کرائی، صحابہ کرام کا اس پر اجماع ہوا، کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تو اس پر آج تک ہم عمل کرتے آ رہے ہیں. یا اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تراویح کا آغاز کرایا باجماعت
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت 3 دن صرف پڑھائی تھی، تیسرے دن کے بعد چوتھے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے نہیں تھے۔ بہرحال جب یہ واقعہ وہاں پہنچیں گے تو وہاں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کریں گے، میں صرف اشارات میں چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دور میں پھر باضابطہ جماعت اس کی شروع کرائی، تو یہ اجماع ہوا جس پر سارے جمع ہو جائیں اور کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، اس کو ہم اجماع کہیں گے۔ بہرحال یہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ جب اصول فقہ ہوگا اس میں پھر تفصیل سے پڑھیں گے۔ چوتھی چیز اس کے اندر آئے گی قیاس، تب تک ہم آگے جو نیکسٹ سلائیڈ ہوگی وہ بھی تب تک آئے گی۔ قیاس کہتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں طے شدہ اصولوں کے ذریعے پیش آنے والے مسائل کا حل، کہ قرآن و حدیث میں کچھ اصول بیان کیے گئے، اس اصول کے تحت ہم نے کچھ مسائل کا استنباط کیا، کچھ مسائل ہم نے اخذ کیے، کچھ مسائل ہم نے نکالے، یہ چیز اس کو ہم کہتے ہیں قیاس۔ قیاس کے معنی ہوتے ہیں، یوں اگر آپ اس کے آسان الفاظ میں سمجھیں، ایک چیز کو دوسری چیز پر جو ہے منطبق کرنا، ایک چیز کو دوسری چیز کا حکم لگا دینا کہ وہ اگر جائز ہے یہ بھی جائز ہے۔ اب اس کی شرائط ہوتی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلی آپ کے سامنے سلائیڈ شو ہو رہی ہوگی، یہ ہے ائمہ اربعہ اور ان کے درمیان علمی اختلافات کی نوعیت۔ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ فقہ اس کے بنیادی مقصد کیا تھے، اس کے اہمیت ضرورت کیا تھی۔ اب ہم اس طور پر آتے ہیں کہ ائمہ اربعہ کا تعارف آپ کے سامنے ہوگا، چونکہ ہماری جو کلاس ہے وہ اور جو ہم فقہ پڑھیں گے وہ ہم حنفی فقہ پڑھیں گے، اس لیے اس پہ میرا جو زور ہوگا وہ اسی اعتبار پر ہوگا۔ البتہ میں باقی جو ائمہ ہوں گے ان کی آراء، ان کی باتیں بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کروں گا، یا اسی طرح جو اس کے علاوہ مسالک ہیں ان کو بھی بیان کروں گا۔ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی مختصر سی ہسٹری میں آپ کے سامنے رکھ لوں، جو ہماری جو امت مسلمہ ہے اس کی 2 سٹریمز ہیں فقہ میں۔ نمبر 1 ہے فقہ جو ہے جس کو ہم سنی کہتے ہیں، دوسرا ہے شیعہ۔ شیعوں کا الگ ایک فقہ ہے، ان کے الگ جو ہے مسالک ہیں، کئی مسالک ان کے اندر ہیں، ان کا فقہ الگ ہے۔ اسی طرح سنی ہے، سنی کا مطلب کہ جو ان کو ہم کہتے ہیں اہل السنت والجماعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جو ہے تم تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑو گے، گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ان میں سے ایک ہے کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پھر آپ نے ایک موقع پر اسی کی مزید ایک بات آپ نے بیان فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت، میرا طریقہ لازم ہے، اور میرے خلفائے راشدین جو ہوں گے، یعنی جو 4 خلفائے راشدین ہیں، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی سنت۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے مزید چیزیں آپ نے بیان فرمائی، آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے، جس کے طریقے پر چلو گے، تم راہ راست پا جاؤ گے۔ اب صحابہ کے طریقے مختلف ہوتے تھے، اس کی وجہ سے مختلف چیزیں، مختلف اعمال، الگ الگ عبادات میں آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں نماز میں کبھی آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا رفع دین کرتے ہیں، کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا رفع نہیں کرتے، کچھ لوگ آمین زور سے کہتے ہیں، کچھ لوگ آہستہ کہتے ہیں، کچھ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کچھ نہیں پڑھتے ہیں، کچھ ہاتھ کو جو ہے سینے کے اوپر باندھتے ہیں، کچھ ناف کے اوپر، کچھ ناف کے نیچے۔ اور شیعہ حضرات میں جو ہے کچھ فرقے ایسے ہیں جو بالکل ہاتھ کو ترک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ کو بالکل چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، جو اصحاب کا طریقہ تھا اس اصحاب کے طریقے کو اسی اعتبار سے لیا گیا۔ اب یہ اہل السنت والجماعت یہیں سے نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے، اور جماعت یعنی صحابہ کرام کی جماعت کو ماننے والے، یہاں سے ایک کنسپٹ بنا اہل السنت والجماعت، اسی کو ہم شارٹ فارم میں کہتے ہیں سنی۔ ابھی جو سنی سٹریم ہے اس میں 4 فقہیں جو ہے بنیادی طور پر رائج ہو گئی۔ سب سے پہلے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ یہ اس میں بھی پہلے تقریباً 84 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 150 ہجری میں ہی ان کی جو ہے پیدائش ہوتی ہے اور 204 ہجری میں وفات ہوتے ہیں وہ۔ تو امام ابو حنیفہ جو ہے اگر آپ کہیں کہ زمانے میں بھی مقدم تھے، پہلے تھے، بعض لوگ ان کو اکثر لوگ ان کو تبع تابعین مانتے ہیں، اور بعض لوگ تابعین میں بھی ان کو شمار کرتے ہیں، یعنی ان کی جو ہے صحابہ کرام سے ملاقات کا ثبوت بھی بہت سارے لوگوں نے دیا ہے۔ بہرحال اب امام صاحب اور امام شافعی ہوئے، امام مالک ہوئے، امام احمد ابن حنبل ہوئے، ان کا
جو ہے 4 سٹریمز بنے، 4 سکولز آف تھاٹ بنے، الگ الگ سٹریمز بنی جن کو الگ الگ لوگ فالو کرتے ہیں. کیونکہ ہم جس علاقے میں ہیں یہاں پر زیادہ جو فالو کرنے والے ہیں، متبعین ہیں، وہ امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی کو ہی فالو کرنے والے ہیں. اب اس کے حوالے سے کچھ چیزیں پوائنٹس سائڈ میں جو آپ دیکھ رہے ہوں گے سلائڈ پہ، کچھ چیزیں میں نے ہائی لائٹ کی ہیں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے. عظیم ائمہ کا تعارف، یہ جو ہے 4 ائمہ آپ کے سامنے ہیں جن کا میں نے مختصراً تعارف کر دیا. فقہ کے 4 مشہور اور متفق امام ہیں، یعنی جن پر اتفاق ہوا ہے وہ 4 امام ہیں. ابتدا میں الگ الگ ائمہ ہوتے تھے. بہرحال اس پر میں آگے چل کر جب تقلید کا موضوع آئے گا تو اس پر میں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بحث کروں گا. ابتدا میں الگ الگ طور پر جو ہے لوگ مسائل پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن پھر ایک ضرورت آن پڑی کہ ہم ایک جو ہے ایک فقہ کو مرتب کریں. فقہ کو مرتب کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کمیٹی بنائی، جس کمیٹی میں تقریباً 30 ائمہ تھے. 30 امام کہتے ہیں، ایک تو ہوتا عالم فاضل، ایک ہوتا ہے امام. امام کہتے ہیں اس شخص کو جو اپنے معیار میں بہت اونچا ہو، یعنی کسی بھی فن کا بہت زیادہ جو اونچے مقام والا اس کو امام کہتے ہیں اس فن میں. تو وہ امام جو تھے 30 ائمہ تقریباً تھے جو ان کی اس مشاورت میں بیٹھتے تھے، وہاں مسائل کا استنباط کیا کرتے تھے. اور باقی جو فقہ ہیں ان میں زیادہ تر اپنے ہی امام کی بات کو مانا جاتا ہے. دوسری چیز ہے دین کا متفقہ سرچشمہ، کہ تمام ائمہ کے جو بنیادی اصول ہیں وہ مکمل طور پر قرآن و حدیث پر ہی جو ہے منطبق ہوتے ہیں، قرآن و حدیث سے ہی نکلتے ہیں. کسی نے صرف اپنی ذاتی رائے سے جو ہے فقہ میں اس کو من گھڑت یا اپنی ذاتی رائے سے گھڑا نہیں. تیسری چیز اس میں نے جو ہے مینشن کی ہے وہ اختلاف کا دائرہ کار. ائمہ کا جو اختلاف تھا وہ صرف فروعی مسائل میں تھا، بنیادی عقائد میں نہیں تھا. یہ میں نے پی ڈی ایف میں تھی یہ ساری چیزیں، یہ جو ہے یہ جو سلائڈ بنائی گئی ہے، یہ جو پاور پوائنٹ جو ہے پریزنٹیشن بنائی گئی ہے، یہ پی ڈی ایف سے بنائی گئی ہے اور یہ اے آئی سے بنوائی گئی ہے. اس میں کچھ چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں. تو اگر آپ نے پی ڈی ایف پڑھی ہوگی اصل مواد وہی ہے، اسی سے ہم نے اس کو تیار کیا ہے. تو وہاں پر میں نے تفصیل سے یہ چیزیں سمجھائی ہیں کہ ائمہ کا جو اختلاف ہے وہ صرف بنیادی چیزوں میں اختلاف ہے. یہ جو ہے صرف فروعی مسائل میں ہے. فروعی مسائل مطلب چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہوں گے، نکلنے والے جو فروع اصل میں کہتے ہیں، جو ایک پیڑ ہے، پیڑ کی جڑیں ہیں، اس کا تنا ہے، اس سے اوپر جو ٹہنیاں نکل رہی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فرع. وہ ٹہنیاں الگ الگ ٹہنیاں، ان ٹہنیوں میں اختلاف ہے، جو بنیاد ہے اس میں اختلاف نہیں. یعنی اگر کوئی امام یا سارے لوگ، سارے مسلمان مل کر یہ فیصلہ کریں کہ نماز نعوذ باللہ معاف ہو گئی، آج کے بعد نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو نماز ہرگز معاف نہیں ہوگی، چاہے کتنے بڑے ائمہ فتویٰ دے دیں، نماز معاف نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین کا بنیادی حکم ہے. دین کے بنیاد میں کبھی کوئی جو ہے کمپرومائز ہے، اس میں کوئی جو ہے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو دین کے جو فروعی مسائل ہیں ان میں اختلاف ہے، یعنی جن کو آپ کہہ سکتے ہیں اننیسیسری مسائل، بہت زیادہ ضروری نہیں ہے، جن میں ہم جو ہے اپنے آپس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ مسلمان انہی میں دست و گریباں ہیں، انہی مسائل میں ہم ایک دوسرے سے الجھتے اور لڑتے رہتے ہیں جن کی حیثیت بہت کم ہے. یعنی ایک درخت ہے، اس کی اگر ایک ٹہنی کوئی کاٹ بھی دے اس سے درخت کو فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح اس فرعی مسئلے کو ایک چھوٹے سے مسئلے کو اگر ہم دین سے یا اپنے عمل سے ہم نکال بھی دیں یا اس میں جو ہے ہم عمل میں تخفیف کریں، ہلکا پن اس میں ہم کریں، یعنی زبردستی ہم اس پر جو ہے اس پر غلو نہ کریں، زبردستی بہت زیادہ زور اس پر نہ دیں، تو ہمارے بہت سارے جو اختلافی مسائل ہیں جن میں ہم جو ہے جھگڑا کرتے ہیں وہ چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تیسری چیز اس میں جو ہے اگلی جو پوائنٹ جو ہے وہ اختلاف کہاں ہوتا ہے. اختلاف یہ تنوع صرف ان مقامات پر جنم لیتا ہے جہاں کوئی واضح دلیل یا نص، میں نے ابتدا میں کہا تھا نص کہیں گے ان آیات اور احادیث کو جن سے مسائل نکلتے ہیں. جب واضح دلیل یا نص میں موجود نہ ہو یا الفاظ میں کئی معنی ہوں. ایک مسئلہ ہے، ایک لفظ میں نے پی ڈی ایف میں ایک مثال دی تھی، قروء کا لفظ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا جو والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ جو جن عورتوں کو طلاق ہو جائے اگر وہ مینسز والی ہوں تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ 3 قروء تک رکی رہیں. طلاق کے بعد 3 قروء تک وہ شادی نہ کریں، نکاح نہ کریں، 3 قروء تک ان کو رکنا ہے. وہ 3 قروء کیا ہے؟ اب اگر ڈکشنری میں آپ اس لفظ کو دیکھیں گے تو اس کے معنی 2 ہیں. ایک ہے
مینسز کا، دوسرا ہے جو پیریڈ جو جس میں صفائی ہوتی ہے، پاکی رہتی ہے، جس میں مینسز نہیں آتے ہیں، دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرو میں 3 قرون جو ہے وہ ٹھہرے رہیں۔ اب کس معنی کو لیں ہم، اس میں اختلاف ہو گیا۔ احناف نے جو ہے قرو سے حیض کو مراد لیا، اور شوافے نے جو ہے قرو سے طہر کو مراد لیا، پاکی کو مراد لیا۔ تو یہ اختلافات کی یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح رحمت اور تنوع کے موضوع سے جب تک میں اس پہ ڈسکس کروں گا، نیکسٹ سلائیڈ اوپن ہو جائے تب تک، رحمت اور تنوع یہ علمی اختلافات امت کے لیے کوئی الجھن نہیں بلکہ وسعت رحمت اور علمی تنوع ہے۔ یہ ان مسائل میں امت کے لیے، ان مسائل میں لوگوں کے لیے، ہمارے لیے وسعت ہے، آسانی ہے۔ ان مسائل میں ہم نے الجھنا اور ان مسائل پر ہمیں جو ہے الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگلی جو سلائیڈ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے، اس کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مجتہدین کے درمیان مختلف آراء پیدا ہونے کے بنیادی اسباب، جو ابھی تک میں بیان کر رہا تھا۔ الگ الگ رائیں کیوں آتی ہیں؟ بہت سارے آپ نے ایسا سنا ہوگا کہ اکثر ایسا کہتے ہیں کہ فلاں جو ہے مولوی یہ کہتا ہے، فلاں مولوی یہ کہتا ہے، دونوں باتیں درست کیسے ہو سکتی ہیں؟ یا تو یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ یہ غلط ہے، دین میں یہ کنسپٹ غلط ہے۔ جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنجائش رکھی ہے، ان چیزوں میں گنجائش ہی ہمیں رکھنی چاہیے۔ میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی مثال دوں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھیں۔ بنو قریظہ ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، ان سے جنگ کرنی تھی، وہاں پہنچنا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ عصر کی نماز کہاں پڑھیں گے؟ بنو قریظہ میں۔ صحابہ کرام چلے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کس بات پر ہو گیا کہ بعض لوگ کہنے لگے کہ ہم نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم نماز پڑھ لیں گے۔ بعض نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنو قریظہ میں عصر پڑھنی ہے، اس لیے ہم وہیں پڑھیں گے۔ صحابہ کرام میں 2 جماعت بن گئی، کچھ نے وہاں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریظہ میں جا کر نماز ادا کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ رکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ گویا یہ ایک گنجائش تھی کہ دونوں مسئلے ٹھیک، دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ اب یہ چیزیں ہم عموماً جو ہے چونکہ یہ کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے، ہمیں کہتے ہیں یا تو یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ دونوں باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع یدین کرنا یعنی ہاتھوں کا اٹھانا بھی ثابت ہے، ہاتھوں کا ترک کرنا، ان کو چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ رفع یدین کتنی بار کرتے تھے ایک رکعت کے اندر، اس میں بھی جو ہے کئی چیزیں ہمارے سامنے ثابت ہیں، 1 بار، 2 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار۔ الگ الگ روایات آپ کو ملیں گی جن میں اضطراب بھی ہے، یعنی الگ الگ روایتیں ہیں۔ تو بہت سارے اعمال ہو سکتے ہیں، اس کو ہم نے جو ہے اس چیز کو ہم نے وسعت، اپنے ذہن میں وسعت دینی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اعمال ثابت ہوئے ہیں ان میں جو ہے تنوع ہو سکتا ہے، ان میں یعنی ویرائٹیز ان میں ہو سکتی ہیں۔ تو کچھ چیزیں کہ جن کچھ بنیادی باتیں ہیں جن میں کچھ بنیادی آراء ہیں جن کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں یا الگ الگ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ دیکھو میں نے آپ کے سامنے رکھا، قرآن کریم خام مواد ہے، قرآن و حدیث جو ہے یہ خام مواد یعنی ایک مٹیریل ہے جس سے ہم الگ الگ چیزیں نکال سکتے ہیں۔ اس میں جو الگ الگ مسائل نکلتے ہیں، مختلف آراء پیدا ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہے نمبر 1 لغوی فہم اور زبان کی وسعت۔ لغوی فہم یعنی لغت میں، ڈکشنری میں لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی ابھی قرو کے بارے میں نے آپ کو مثال دی، اس میں جو ہے دونوں معنی اور اپوزٹ معنی دونوں اس میں پائے جا رہے ہیں۔ تو اب کس کو آپ لیں گے؟ ایک نے ایک چیز کو لے لیا، دوسرے نے دوسرے چیز کو لے لی۔ اس میں اختلاف کرنے کی کوئی یعنی اختلاف چیزیں کیا ہیں وہ اس کو بھی ہم انشاءاللہ جو ہے آگے بیان کریں گے۔ اختلاف ہم کر سکتے ہیں لیکن جھگڑا نہیں کر سکتے، نزاع نہیں کر سکتے۔ بہرحال آگے ہم انشاءاللہ بڑھیں گے۔ دوسرا جو وجہ ہو سکتی ہے وہ ہے احادیث تک رسائی اور معیار۔ احادیث تک جو رسائی ہے، سلائیڈ پچھلی ہی ابھی ہم کر رہے ہیں، احادیث تک رسائی اور معیار کیا ہوگا کہ مختلف ائمہ جو ہوں گے، میں نے آپ کو سامنے رکھا تھا کہ 2 اماموں کی میں نے آپ کے سامنے مثال دی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 84 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے 84 ایئرس کے بعد پیدا ہوتے ہیں، اور ان کی وفات ہوتی ہے 150 ہجری میں یعنی 150 ہجری میں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سال پیدا ہوتے ہیں اور اگلے سال وہ جو ہے ان کی یعنی اس جو نیکسٹ صدی ہوتی ہے، نیکسٹ سینچری میں وہ جو ہے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو آپ سمجھیں اب
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے قریب تر دور تھا. امام شافعی کا دور بعید ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ 10 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد حیات تھے، تو وہ 10 سال مائنس کر لیں ہم، تو آپ کی ولادت تک صرف 74 سال 74 ایئرس گزرے تھے. اور ادھر ہم دیکھیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 140 سال کا فرق تھا. اس کی وجہ سے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ احادیث جن پر یا کچھ اعمال ایسے ہوں جن پر عمل ہو رہا ہے وقت میں، لیکن آئندہ چل کر ان میں لوگوں نے سستی کر دی. اس کی وجہ سے بھی بہت سارے جو ہے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں. یا اسی طرح جو احادیث ہیں، وہ احادیث امام صاحب تک کس روایت سے پہنچی، کس ذریعے سے پہنچی، اور امام شافعی تک وہ روایت کس ذریعے سے پہنچی. مان لو امام شافعی تک جب وہ پہنچی اس میں ایک ضعیف راوی شامل ہو گیا، تو امام شافعی نے کہا یہ تو ضعیف روایت ہے، ہم اس کو لیں گے نہیں، اس کو قابل قبول ہم مانیں گے نہیں. اور امام صاحب تک جب روایت پہنچی تھی، مان لو اس وقت وہ صحیح حدیث تھی. تو اب اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے، اختلافات اس سے پیدا ہوتے ہیں. تیسری چیز، اصول استنباط کرنے کا، مسائل نکالنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے. چونکہ وقت بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے، میں اگر مزید گہرائی میں گیا تو پھر مکمل بھی نہیں ہو پائے گا. استنباط کرنے کا، مسائل اخذ کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے. شوافع کا طریقہ الگ ہے، جو ہے احناف کا طریقہ الگ ہے، حنابلہ کا طریقہ الگ ہے، اور اسی طرح مالکیہ کا طریقہ الگ ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ کا جو عمل ہوگا، مدینہ والوں کا جو عمل ہوگا، اس کو ہم جو ہے زیادہ ترجیح دیں گے، اسی کے اعتبار سے ہم فیصلہ کریں گے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے مسئلہ یہ ہوگا کہ مدینہ والے جو عمل کریں گے ہم بھی اسی پر عمل، اپنا فتویٰ ہم اسی پر دیں گے، اسی چیز کو ہم جو ہے معتبر سمجھیں گے. اس کو یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے اس کو زیادہ تھی. یا اسی طرح آپ دیکھیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو طریقہ کار تھا، جو میں نے آپ کے سامنے PDF دی تھی، اس میں ایک پیج نمبر 3 پہ اگر آپ اوپن کر سکیں، اس میں نے ایک پوائنٹ نمبر 3 ائمہ اربعہ کے اسلوب کا تقابلی جائزہ پیش کیا تھا. اس میں میتھڈولوجی سمجھائی تھی کہ ائمہ کا استنباط کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ مسائل کو کس طرح سے نکالتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے متعلق تھا کہ وہ رائے، قیاس، فقہ تقدیری یعنی فرضی مسائل اور ان کا حل، اسی طرح عرف یعنی رواج کو اہمیت دیتے تھے. فرضی مسائل سے بسا اوقات جو لوگ مغالطے میں چلے جاتے ہیں کہ فرضی مسائل کا مطلب جو مسائل تھے ہی نہیں ان کو. ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے، تھوڑا سا کلاس بھی تھوڑی لمبی ہو رہی، تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو جائے گا. ایک مسئلہ ہے فقہ حنفی میں، ایک مسئلہ ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نجاست اگر لگی ہو، کہیں پر نجاست لگی ہو، وہ چاٹنے سے صاف ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ آپ نے سنا ہوگا. ہمارے استاد محترم تھے، ان سے ایک شخص نے اعتراض کیا کہ آپ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ نجاست چاٹنے سے پاک ہو جاتی ہے. تو ہمارے استاد محترم نے جواب دیا کہ آپ ڈریں انہیں، آپ فکر مت کریں، وہ نجاست کے چاٹنے کا حکم آپ کے لیے نہیں ہے. اور انہوں نے سمجھایا کہ نجاست کو چاٹنے سے کس طرح سے پاک. مان لو آپ کی انگلی پر نجاست لگی ہوئی، ایک بلی آئی، ایک بکری آئی، یا بھیڑ بکری، کوئی بھی چیز آئی، جانور آیا، اس نے چاٹ لیا، اب وہ نجاست بالکل صاف ہو گئی، نجاست کا کوئی اثر وہاں نہیں رہا. اب وہ نجاست اس کے چاٹنے سے صاف ہو گئی. ایک مسئلہ تھا، فرضی مسائل تھا، ایسا نہیں ہے کہ کسی نے چاٹا پھر جو ہے صاف ہو گئی، یا انسان ہی نعوذ باللہ اس کو چاٹے. مسئلہ صرف تھا کہ اس طرح سے بھی نجاست حاصل کی جا سکتی. میں آپ کو اگر آپ کے سامنے ایک سوال کروں اور خود سے آپ اس کا جواب دے دیں کہ آپ نجاست کو پاک کرنے کے، یعنی ناپاکی ہے، گندگی ہے، اس کو پاک کرنے کے طریقے آپ کے پاس کتنے ہوں گے؟ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ طریقہ ہوگا کہ ہم اس کو دھوئیں گے، دھونے کا طریقہ ایک ہوگا، یا پونچھنے کا طریقہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ پونچھ کر اس کو صاف کر لیں. لیکن اگر آپ دیکھیں گے رد المحتار، جس کا ایک نام، مشہور نام شامی ہے، یہ ایک مشہور کتاب ہے فقہ حنفی کی اور مرجع ہے، یعنی اکثر مسائل جو آپ فقہ حنفی جن پر فتویٰ دیا جاتا ہے وہ شامی سے ہی، اسی کتاب سے دیا جاتا ہے. بہت بڑی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، عربی میں ہے. اس میں 20 طریقے لکھے ہیں نجاست کو پاک کرنے کے، 20 طریقے. ایک مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے کہ پلٹنے سے بھی نجاست پاک ہو جائے گی. پلٹنے سے کس طرح؟ مثال کے طور پر زمین تھی، ناپاک ہو گئی، اب کو وہی زمین استعمال کرنی ہے تو کس طرح سے کریں گے، یا اس کو پاک کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ زمین کی جو اوپر والی مٹی ہے اس کو کھود کر سائڈ کر لیں، نیچے والی مٹی کو سائڈ نکالیں، اوپر والی کو نیچے ڈال دیں، نیچے والی کو اوپر، زمین پاک ہو گئی.
نہیں اگر اسی ٹائم ضرورت، میں مثال میں نے آپ کے سامنے سمجھائی. اب یہ چیزیں ہوتی ہیں فرضی مسائل، ان کو کہتے ہیں کہ جو مسائل ابھی تک وجود میں نہیں آئے ان مسائل کو بھی سوچا سمجھا، ان پر غور کیا کہ کون کون سے مسائل آگے پیش آ سکتے ہیں، ان کا حل بھی ڈھونڈا. اور یہ فقہ حنفی کا کمال ہے. چنانچہ آپ دیکھو گے کہ فقہ حنفی کی جو ان کا قضا کا معاملہ ہے، یہ جو ہے فقہ شافی کو ماننے والے یا فقہ حنابلہ کو ماننے والے یا فقہ مالکیہ کو ماننے والے جو بادشاہ ہوتے تھے، ان کے زمانے میں بھی جو عدالتوں میں جو فقہ کی کتابیں رکھی جاتی تھی وہ احناف کی فقہ کی کتابیں رکھی جاتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ قضا میں جو کام انہوں نے کیا وہ کسی اور نے کسی اور فقہ کی سٹریم میں جو ہے یہ کام حصے میں نہیں آیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت گہرائی سے سوچتے تھے، ایک ایک آیت سے کئی 100 مسائل وہ نکالتے تھے کہ اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا. جیسے اب ہم میتھ پڑھتے ہیں تو میتھ میں ہم یہ اس کو ہم بہت ساری چیزیں ہم مان لیتے ہیں، ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ویسا ہوگا. تو اسی طرح سے فقہ میں بھی یہ ائمہ اس دور میں ایزیوم کر لیتے تھے کہ ہو سکتا ہے کسی دور میں ایسا ہو جائے. مثال کے طور پر یہی چیز سمجھ لیں کہ نجاست کو چاٹنے سے پاک کیا جا سکتا ہے. یہ چیز اس کو ایزیوم کرنا کہاں تک، کتنا انٹلیکچوئل جو انٹلیکچولیٹی کتنی چاہیے. کسی کے مائک انمیوٹ ہو گئی، ذرا مہربانی کر لیں. یہ کلاس کے آداب کے خلاف ہے اور سارے ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور ہماری پریزنٹیشن جو ہوتا ہے وہ سارا مائنڈ سیٹ ریسٹ ہو جاتا ہے. اس تک پہنچنے کے لیے کتنا دماغ لڑانا پڑا ہوگا، اور تب جا کر جو ان فرضی مسائل جو ابھی تک پیش آئے بھی نہیں ہیں، صرف ان کو سوچا کہ ایسا ہو سکتا ہے اور اس کا حل نکال دیا، یہ کتنا بڑا کام ہو سکتا تھا. اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو ہے عمل اہل مدینہ کو ترجیح دی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ والے ہیں جو وہ عمل کر رہے ہوں گے وہی بہتر عمل ہے، اسی کو ہم زیادہ ترجیح دیتے ہیں. یا اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اصول فقہ کی تدوین اور سنت نبی پر جو ہے سخت گرفت اور لغوی قواعد کا گہرا استعمال کیا کرتے تھے کہ اس لفظ کی لغت میں کیا معنی ہے، لغوی اعتبار سے اس چیز کو وہ زیادہ سمجھتے تھے، یعنی ظاہر کے اعتبار سے زیادہ جو ہے فتاوی دیا کرتے تھے. یا اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث اور آثار صحابہ یعنی صحابہ کرام کے جو اقوال افعال ہیں ان پر فتویٰ دیا کرتے تھے. اور یہ قیاس پر پھر ضعیف حدیث کو بھی ترجیح دیا کرتے. الگ الگ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے جو ہے یہ اختلافات پیدا ہوتے تھے، مسائل میں تنوع پیدا ہوتا تھا. جب تک ہم اگلی سلائیڈ اوپن ہوگی، اس کا جو آخری پیش ہے وہ ہے دلائل کا تعارض اور تطبیق. دلائل کا تعارض، الگ الگ قسم کے دلائل ہمارے پاس آئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے، جیسے مثال کے طور پر ایک عام مسئلہ ہم لے لیتے ہیں، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، یا رفع دین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، آمین زور سے پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، دونوں متعلق آپ کو احادیث ملیں گے. یہ میں وہ مسائل آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہ آپ نے سنے ہوئے ہوں گے. دونوں قسم کے دلائل ہیں. اب کس چیز پر آپ لیں گے، کس چیز کو چھوڑیں گے، اس کے لیے اب امام ایک اصول طے کرتا تھا. یعنی فقہ حنفی ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، فقہ شافعی ہے، ان کے اپنے اصول ہیں، مالکیہ کے اپنے اصول ہیں. اس اصول کے تحت وہ فیصلہ کرتے تھے کہ کن احادیث کو ہم لیں گے، کس عمل کو ہم لیں گے، کس کو ہم نہیں لیں گے. اصول کے تحت، اپنی ذاتی من مرضی سے ایسا نہیں ہوتا. بہرحال وقت جو ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے. آگے ہم آئیں گے تقلید کا تعارف. تقلید کس چیز کو کہتے ہیں اور اس کی ضرورت کیا ہے. تقلید کہتے ہیں یہ جو 4 فقہ میں نے آپ کے سامنے رکھے، ان 4 فقہ میں سے کسی ایک فقہ کو فالو کرنا، اس کو تقلید کہتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لیجئے، تقلید کہتے ہیں کس کو. اس کو لغوی مفہوم جو اس کے ہیں یہ ہے لفظ قلادہ سے نکلا. اس کے معنی گلے میں ہار ڈالنا. اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اعمال، جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میں فقہ حنفی طریقے پر جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں، میں فقہ حنفی کے طریقے پر جو ہے اپنے اعمال کو کر رہا ہوں، تو میں اپنے اعمال کا جو دار و مدار یا اپنے اعمال کی جو جزا سزا ہے وہ میں کس کے اوپر ڈال رہا ہوں؟ امام کے سپرد. میں فقہ حنفی کو مار رہا ہوں تو فقہ حنفی کے سپرد میں کر رہا ہوں. میں امام شافعی کو مار رہا ہوں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے میں اپنے اعمال ان کو سپرد کر رہا ہوں. میں آپ کے طریقے پر چل رہا ہوں، آپ نے اگر کچھ غلطی کی آپ اس کے قصوروار ہیں. نعوذ باللہ. میں ایک مثال آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دوسرے اس کے اصلاحی مفہوم. اصطلاحی مفہوم اس کے ہیں کسی ماہر شریعت کی بات کو بغیر دلیل طلب کیے محض اس حسن ظن پر تسلیم کر لینا کہ اس کی بات قرآن و سنت کی دلیل کے مطابق ہی ہوگی. ہم کسی ماہر شریعت، جیسے عموماً ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مسائل، اگر آپ نے
کوئی بھی مسئلہ آپ کے سامنے پیش آیا تو آپ کسی عالم کو یا کسی مفتی کو آپ جو ہے فون کرتے ہیں یا اس سے رابطہ کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرو. اب ہمارے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ یہ ہماری صحیح رہنمائی کرے گا، اس لیے ہم اس کی بات کو مانتے ہیں. تقلید بھی بعینی یہی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تقلید میں صرف 4 سٹریمز ہمارے پاس ہیں. لیکن یہاں پر ہم اگر زبانی مسئلہ آیا تو ہم کسی مفتی سے پوچھتے ہیں، اور مفتی بھی کسی ایک فقہ کو ماننے والا ہوتا ہے. اسی طرح ہے تیسری چیز اس میں ہے تقلید بمقابلہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تقلید کس کو کہتے ہیں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں، اتباع کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی پیروی کرنا یا قرآن کریم کے احکامات کی ڈائریکٹ پیروی کرنا. اور اس کا طریقہ اگر آپ اگلی سلائیڈ 2 سلائیڈیں چھوڑ کر تیسری سلائیڈ اگر اوپن ہوگی تو اس کو ہم سمجھیں گے ذرا. تقلید اور اتباع، ان میں فرق کیا ہے؟ تقلید کہتے ہیں کہ کسی ماہر فن کو اس سے ہم دلیل کا مطالبہ کیے بغیر، یہ نہیں ہم اس سے کہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لائی، بلکہ ہم بغیر دلیل کا مطالبہ کیے ہوئے صرف اس پر حسن ظن رکھیں کہ ہاں اس نے صحیح کہا ہوگا، اس لیے ہم اس کی بات کو مان رہے ہیں. اس طور پر ہم اس کو مانیں گے، اس کو کہیں گے تقلید. بات یہ تعریف سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ دلیل کا مطالبہ کیے بغیر ماہر فن پر مکمل اعتماد کرنا. جیسے ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اپنا علاج کرواتے ہیں، ہم اس پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ ڈاکٹر ہمیں صحیح دوائی دے گا، یہ غلط دوائی ہمیں نہیں دے گا. اسی طرح سے دین میں بھی ہم کسی ماہر جو فن ہوگا، جو ماہر اس فن کا ماہر ہوگا، اس پر ہم آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہے ہیں اور یہ حسن ظن رکھ رہے ہیں کہ یہ میری رہنمائی صحیح طور پر کر رہا ہوگا. تو اس کو ہم کہیں گے تقلید. اس کے برعکس جو اتباع ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ تفصیل میں جانے کا زیادہ وقت بھی نہیں رہا، وہ ہے شرعی دلیل کو جانتے ہوئے، یعنی مجھے دلیل معلوم ہے، اس کو جانتے ہوئے اس پر مکمل سمجھ بوجھ سوچ سمجھ کر میں اس پر عمل کر رہا ہوں، اس کو کہیں گے ہم اتباع. اس کی بنیاد ہے براہ راست تحقیق اور علم. یہ بھی چیز سمجھنی ہے، براہ راست تحقیق اور علم ہونا چاہیے ہمارے پاس. ہم اتنی محقق ہونے چاہیے، ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہم احادیث کو کھنگال سکیں، ہم قرآن کریم کی آیات کو کھنگال سکیں، ہم احادیث کے متعلق ہم فیصلہ کر سکیں، پھر ہم جو ہے اس پر فیصلہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کا مقام کیا ہے؟ یہ راستہ اہل علم اور محققین اور مجتہدین کے لیے. یہ میں نے ابتدا میں بھی ایک بات چھوڑی تھی کہ ابتدا میں جو لوگ ہوتے تھے وہ الگ الگ طریقے سے جو ہے عبادت کیا کرتے تھے. یعنی الگ الگ طریقے مطلب کسی ایک فقہ کو ماننے والے نہیں ہوتے تھے. یعنی جس نے جو حدیث سنی اسی پر عمل کر دیا، جس نے جو آیت سنی اسی پر عمل کر دیا، جس نے جو طریقہ دیکھا، جو ہے معصور طریقہ چلا آ رہا تھا اسی پر عمل کر دیا. پھر ایک منظم طریقے سے فقہ مرتب ہونے لگی. اب یہاں سے یہ چیز آنے، اب اس سے پہلے جو محققین تھے، آپ نے امام بخاری کا نام سنا ہوگا. امام بخاری کے حوالے سے یہ بات بھی سنی ہوگی کہ وہ مقلد نہیں تھے، کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، مجتہد تھے، خود اپنے مسائل کا استنباط کرتے تھے. اور اسی وجہ سے بسا اوقات اس کو ایز اے کچھ لوگ ایسے اس طور پر بھی جو ہے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جو ہے وہ تقلید نہیں کرتا تھا تو ہم کیوں تقلید کریں. لیکن اگر آپ اس چیز کو دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام اور مرتبہ تھا وہ نعوذ باللہ ہم کوئی ضد اور ہٹ درمی میں ایسا نہیں کرتے، بلکہ جو ہے تمام مسالک میں، چاروں مسالک میں آپ دیکھیں گے، یا جو پہلی ہمیں ابتدائی کلاس ہوئی تھی اس میں ڈاکٹر عنایت اللہ صاحب نے بھی یہ بات بیان فرمائی تھی کہ کتاب اللہ کے بعد جو دوسرا مقام آتا ہے وہ بخاری شریف ہی کو ہم دیتے ہیں. اگر ضد اور اناد ہوتا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تو پھر ایسا تو ہوتا نہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کسی بھی مسلک اور کسی بھی مقطع فکر کے ماننے والے سے آپ پوچھیں گے قرآن کریم کے بعد صحیح ترین کتاب کون سی ہے، وہ کہے گا بخاری شریف. اور بخاری کو وہ اہمیت دی بھی جاتی ہے. آپ مدارس میں دیکھیں گے، باقی چیزوں میں آپ دیکھیں گے تو یہ جو ہے اہمیت دی جاتی ہے اس کو. بہرحال تو یہ لیکن ہے جب انسان محقق ہو، مجتہد ہو، وہ خود مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، پھر وہ جو ہے اس سے مسائل نکال سکتا ہے. اگلی سلائیڈ ہمارے سامنے اوپن ہوگی، تب تک میں اس کے سامنے رکھوں کہ شریعت کے کن دائروں میں تقلید ہو سکتی ہے، کن میں تقلید نہیں ہو سکتی ہے. شریعت کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں تقلید کرنا جائز نہیں ہے. ان میں جو ہے تقلید کرنے کی یعنی تقلید کا مطلب کہ اگر کوئی مقلد یہ کہے، کوئی انسان یہ کہے کہ یا کوئی امام یہ کہے کہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں ہم تھوڑی سی تبدیلی کریں گے. نیکسٹ سلائیڈ اوپن نہیں ہو رہی ہے، تھوڑی سی
وقت لگ رہا ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دین کے بنیادی عقائد میں ہم تبدیلی کریں گے، کسی امام نے اعلان کر دیا کہ نماز معاف ہو گئی، روزہ معاف ہو گیا، زکوٰۃ معاف ہو گئی، تو بنیادی عقائد میں تقلید جائز نہیں ہوگی. اجتہادی مسائل جو ہوں گی ان میں تقلید جائز ہوگی. اجتہادی مسائل جن کو ڈائریکٹ قرآن و حدیث میں جن کا ذکر نہیں آیا ہے، ان مسائل میں جن میں مجتہد نے، ایک شخص نے اپنے علم کو دوڑایا، اور علم مطلب یہ نہیں کہ 4-5 حدیثیں ہم نے پڑھ لی اور ہم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے، یا قرآن کریم کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہم اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگے اور ہم پھر اجتہاد کرنے لگے. اس کو اجتہاد نہیں کہیں گے. اس کو ہوا کہ بغیر علم کے، بغیر جانے بوجھے ہم جو ہے فتویٰ دیں اور بغیر جانے بوجھے ہم فیصلہ کریں. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتى بغیر علم ضل واضل، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسرے کو بھی گمراہ کرتا ہے. تو اجتہادی مسائل میں اجتہاد کر کے، غور و فکر کر کے، اس انہماک کے ساتھ، بالکل یکسوئی کے ساتھ ان چیزوں پر جو ہے وہ کسی ایک نتیجے پر پہنچے، اس پر ہم اجتہاد اس کو اجتہاد کہیں گے. انہی اجتہادی مسائل میں پھر تقلید کی جا سکتی ہے. جو بنیادی مسائل ہیں ان میں تقلید نہیں کی جا سکتی. اگلی حکمت جو ہے، اگلی سلائیڈ اوپن ہو جائے ذرا. اس میں ہم نے یہ سمجھایا ہے کہ تقلید کی عملی حکمت کیا ہے دین پر. اس میں 4 پوائنٹس میں نے رکھے ہیں. جو ہے سب سے پہلا پوائنٹ جو رائٹ سائڈ میں آپ ہے، دین پر عمل میں بے پناہ آسانی ہوتی ہے. کہ اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ جو عام انسان ہے اس کو بھی دین کے اعمال کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو یہ نہیں ہے کہ مجھے نماز میں یہ مسئلہ پیش آیا، مجھے احادیث اس میں ڈھونڈنی پڑیں گی، قرآن کیا کہتا ہے، ساری چیزوں کو ڈھونڈنا پڑے گا، پھر میں فتویٰ دوں گا. اس کو یہ نہیں کرنا ہے. اس نے ایک فقہ دیکھی، فقہ میں لکھا ہوا تھا یہ مسئلہ ہوا تو نماز آپ کی ہو گئی، یہ مسئلہ ہوا نماز نہیں ہوئی، یہ مسئلہ ہوا سجدہ سہو سے جائز ہو جائے گی. یہ اس طریقے سے چیزیں چلتی ہیں. اسی طرح سے دوسرا پوائنٹ اس میں ہے منظم اور متوازن نظام. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جو زندگی کے جو مسائل ہیں ان سماجی قوانین کو صدیوں کی محنت سے ایک بہترین اور منظم شکل میں مرتب کیا گیا ہے. مصنف جو ہے ائمہ نے اس کو مرتب کیا ہے، اس فقہ کو پبلش کیا ہے، اس کو ہمارے لیے ایک محنت کی ہے. تو وہ کافی عرصے کی محنت ہے. جو ہمارے تک ایک مسئلہ پہنچ رہا ہے اس کے پیچھے بہت محنت لگی ہوئی ہے، تب ہمارے پاس وہ ایک مسئلہ آن پڑا ہے یا ہم تک آن پہنچا ہے. لیکن اس سے پہلے کی جو ہے، اس کے پہلے جو اجتہاد کے مراحل گزرے ہیں، اس سے پہلے جو اس میں انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے ہوں گے، اور انہوں نے جو اس میں جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کی الگ الگ توجیحات کی ہوں گی، الگ الگ شکلیں اس کی بنائی ہوئی ہوں گی، اور احادیث الگ الگ طریقے کی احادیث ان کے سامنے آئی ہوئی ہوں گی. اس کے بعد ان کو پرکھنے چھاننے کے بعد جو چیزیں ہمارے سامنے آئیں، اس کو ماننے کے بجائے ہم یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے ذات سے دیکھوں گا، پھر ڈھونڈوں گا، پھر اس کے بعد مجھے نکلے گا، یہ چیز مقبوض نہیں ہے. لیکن جب ہمارے پاس اجتہاد کی صلاحیت ہوگی پھر ہم اس میں اجتہاد کر سکتے ہیں. اسی طرح اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ حکمت عملی یہ ہے، میں نے اس میں ایک جو ہے امیج بھی آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی، ایک دوربین کی امیج ہے. اب دوربین ہے، دوربین میں ہم کیا کر رہے ہیں، ستارے دیکھ رہے ہیں. تو جو ستارہ ہے وہ دوربین کے اندر نہیں ہے، یا دوربین ستارہ نہیں ہے، بلکہ اس ستارے کو دیکھنے کا ایک ذریعہ ہے. یہ تقلید بھی بعینی ہی جس امام کی ہم تقلید کر رہے ہیں، وہ تقلید ڈائریکٹ ہم امام کی بات نہیں مان رہے ہیں، بلکہ وہ ایک دوربین ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تک پہنچا رہا ہے. اس تک پہنچانے کے لیے ایک ذریعہ ہے، ایک میڈیم ہے یہ تقلید. ورنہ ہم ڈائریکٹ جو ہے ہم جو ہے کسی امام کی بات کو ہم نہیں مان رہے ہیں. اسی طرح ایک چوتھا پوائنٹ اس میں ہے، بڑا اہم ہے، جس کو ہم نے جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، کہ انتشار اور فرقہ واریت سے بچا. اگر ہر شخص قرآن و حدیث کو اپنے زاویے سے سمجھنے لگ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایک شخص نے ایک حدیث پڑھی، اس کو یہ معلوم نہیں حدیث صحیح ہے ضعیف ہے کیا ہے، اس کا حکم کیسا ہے، وہ اسی پر عمل کرنا شروع کر دے گا. دوسرے انسان نے دوسری حدیث پڑھی، اس نے وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. جائے کہ ہم دیکھتے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس پر عمل ہے یا نہیں ہے، اس پر یہ منسوخ تو نہیں ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ہم نے نہیں دیکھی تو اس کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، ایک انتشار پیدا ہو جائے گا. ہر ایک انسان اپنا اپنا راستہ کھول کر بیٹھے. نیکسٹ سلائیڈ اوپن ہو جائے. اب جامع خلاصہ ایک ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. میں نے اس میں کچھ چیزیں رکھی ہیں، چونکہ ہمارا جو فقہ میں ہے ایک چیز میں بحیثیت معلم یہ چیز بھی آپ کے سامنے رکھ لوں کہ جب ہم فقہ پڑھیں گے تو فقہ حنفی ہوگی.
اور اس میں حنفی مسائل ہی یعنی فقہ حنفی کے مطابق ہی ہم مسائل کو ڈسکس کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ باقی مسائل غلط ہیں، باقی مسائل جو باقی مسالک ہیں وہ غلط ہیں یا ان کا طریقہ درست نہیں ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ اس میں نے جو چیزیں لائی ہیں اس میں دیکھیں کہ سب سے پہلا مشترکہ اور واحد ہدف وہ کیا ہے کہ سب کا مقصد ایک ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی روح کو پا لیا جائے۔ اب کسی بھی مسلک کے جو بانیین ہیں یا ان پر عمل پیرا ہونے والے لوگوں کو اگر آپ پوچھیں گے، وہ سارے کہیں گے کہ ہم رضا الہی کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی بھی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ جو منافق ہو اور منافقت میں یہ کام کر رہا ہو کہ میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کام کر رہا ہوں، بلکہ ہر ایک کی تمنا، آپ یہاں پر اس کلاس میں آئے ہیں، آپ سب کی نیت خالص ہوگی اللہ تعالیٰ کے لیے، آپ کی نیت رضا الہی ہوگی۔ تو اب کسی کا بھی مقصد پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کبھی کبھار ہم کیا کر جاتے ہیں، اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، اور یہ جھگڑے امت کا سب سے بڑا فتنہ اس وقت رونما ہو چکا ہے۔ اس میں دوسری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں تمام مستند مسالک برحق ہے۔ عالم اسلام میں رائے 4 فقہی مذاہب اور اہل حدیث مسلک راہ راست پر ہے۔ راہ راست پر ہونے کا مطلب کہ وہ جو ان کے بیسک کورس ہیں وہ بالکل راہ راست پر ہیں، بالکل صحیح ہیں، عقائد صحیح ہیں۔ کچھ چیزوں میں اختلاف ہے، میں نے کہا وہ فروعی اختلاف ہے کہ وہ درخت کی ایک ٹہنی میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو اس ٹہنی کو کاٹنا یا اس کو توڑنا یا اس کے ساتھ ہم اختلاف کریں یہ ٹہنی کیوں ہے اس درخت پر، وہ بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ اسی کے ساتھ نیچے جو لکھا ہے اختلاف تنوع ہے، تضاد نہیں ہے۔ اختلاف یہ ورائٹیز ہمارے سامنے لاتا ہے، یہ ہمارے سامنے الگ الگ چیزیں، الگ الگ آپشنز ہمارے سامنے لاتا ہے، یہ ہمارے سامنے تضاد نہیں پیدا کر سکتا ہے، یہ ہمارے سامنے کو ایک دوسرے کے آپ کو نزاع کی صورت ہماری یا جھگڑے کی صورت پیدا نہیں کرتا ہے۔ اس کو ہم اسی چیز تک محدود رکھیں۔ اور آخری چیز جو میں سب سے لاسٹ میں اس کو پیش کر رہا ہوں وہ ہے آداب اختلاف کو ملحوظ رکھنا۔ ترجیح اور اختلاف رائے کی علمی ضرورت ہے، لیکن اس کی آڑ میں طعن و تشنیع یا فرقہ واریت پھیلانا سخت ناپسندیدہ ہے۔ آداب اختلاف کو ہمیشہ ملحوظ رکھیں۔ آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، آپ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، میں ناف کے نیچے باندھتا ہوں، آپ کی رائے میرے لیے محترم ہے لیکن میں عمل اس پر کر رہا ہوں۔ یہ ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ آپ ہاتھ ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں، میں سینے پر باندھ رہا ہوں، تو آپ کی رائے کا میں احترام کر رہا ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ عمل زیادہ معتبر ہے، ہم اس پر زیادہ عمل کرتے ہیں۔ یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال